السلام علیکم۔ عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اس کو میں تھوڑا سا مارکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ویسے تو یہ ویب سائٹ ایک بہت اچھے مقصد کے ساتھ اور ایک بہت یعنی جو آئیڈیا ہے کہ لوگ سیکھیں مل کے، ہم سب مل کے ایک دوسرے سے سیکھیں، تو لیکن چونکہ ہر چیز کو جو بھی چیز انٹرنیٹ کے اوپر ہوتی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر چونکہ نقصان ایک طرح سے یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ اور ہر طرح کا میٹیریل موجود ہے، تو اپنے میٹیریل کو تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ جی میں جو چیز لے کر آیا ہوں وہ اس طرح کی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اور اس ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کو تھوڑا سا پروموٹ کرتا ہوں، تاکہ جو میرا کنسیپٹ ہے اس ویب سائٹ کا وہ بھی تھوڑا سا لوگوں تک پتہ چلے، لوگوں تک پہنچے، اور جو لوگ اس کنسیپٹ میں ساتھ آنا چاہتے ہیں، ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس میں اگر جس طرح سے بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ پھر اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ تو ویب سائٹ کا جو میرا ایڈریس ہے http://www.telecomlearner.com۔ تو بیسیکلی تو جو مقصد تھا کہ میں جس فیلڈ سے میرا تعلق ہے میں اس فیلڈ کے بارے میں ہی زیادہ گائیڈنس دے سکوں۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات پہلے تھوڑی سی ہو جائے کہ یہ جو سائٹ ہے یہ ابھی اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ناٹ سیکیور لکھا ہوا ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا سیکیورٹی کانشیس زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات بھی ہے۔ میں خود چونکہ میرا تعلق اس سے ملتی جلتی فیلڈ سے ہی ہے، سیکیورٹی کا ہمیں بھی آئیڈیا ہے کہ سیکیورٹی کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ سیکیورٹی کانشیس ہونا اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر جیسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کی سیکیورٹی لیول پہ آپ کو کانشیس ہو جانا چاہیے اور کس پہ آپ کو بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی جو میری ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کے اوپر آپ آئیں، آپ اس ویب سائٹ اپنا پورا وقت لگائیں، مثلاً آپ اس میں جتنا وقت چاہیں لگائیں، آپ اس میں مختلف چیزیں دیکھیں، سیکھیں۔ آپ کو اس پورے کام کے دوران کہیں پہ بھی کوئی یوزر نیم، پاسورڈ، کوئی جو سیکیور چیزیں آپ کی ہوتی ہیں نا، جیسے مثلاً آپ کا فل نیم، ایگزیکٹ نام، ہاں آپ اگر اس ویب سائٹ کے تھرو مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ میں آپ کا ایک نام اور ایک ای میل ایڈریس ضرور مانگوں گا، لیکن ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ مثلاً وہ نام اگر آپ بہت زیادہ سیکیورٹی کانشیس ہیں تو آپ اپنا پورا نام نہ لکھیں، آپ اپنے نام کا کچھ اتنا سا پورشن لیں جس سے آپ کو پکارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر ہم کوئی ای میل وغیرہ پہ کوئی کنورسیشن کرتے ہیں تو وہاں پہ میں آپ کو کسی نام سے پکار سکوں۔ یہ نام کی ضرورت صرف اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ اگر مجھے ابھی بھی کافی لوگوں کے یعنی کی طرف سے میسیجز آتے ہیں، تو وہی والی بات ہے کہ اگر اس میسیج میں کوئی نام ہی نہیں ہوگا تو میں پھر اس بندے کو کس طرح سے پکاروں گا، مجھے کیا پتہ کون سا میسیج کس نے بھیجا ہے۔ تو نام اور ای میل ایڈریس ہم نے اسی لیے اپنے کانٹیکٹ فارم میں رکھی ہے، کیونکہ نام اور ای میل ایڈریس کے بغیر ایک آدمی سے ہم واپسی رابطہ کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نام اور ای میل ایڈریس اتنی زیادہ سیکیور یا پرائیویٹ چیزوں میں نہیں ہے۔ آپ کا نام تو ویسے بھی لوگوں کے لیے ہوتا ہے، آپ کا نام تو دوسرے لوگ ہی یوز کرتے ہیں۔ تو یعنی اس سائٹ کے انسیکیور یا اس سائٹ کے نان سیکیور ہونے پہ اتنا وہ نہ کریں۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ اگر اس سائٹ کا یہ دیکھیں کہ جی یہ سائٹ چونکہ HTTPS پہ نہیں ہے، سیکیور پہ نہیں ہے، تو اس سائٹ پہ نہ جانا چاہیں تو ان کے لیے میری ان کو ایک انکریجمنٹ ہے کہ آپ اس چیز سے نہ ڈریں۔ اس سائٹ کے اوپر آپ آ سکتے ہیں، یہ سائٹ آپ سے کوئی پرائیویٹ پرسنل ڈیٹا نہیں پوچھے گی اور آپ اس سائٹ کے اوپر جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو خیر، جب آپ ویب پیج لکھ کے کا نام لکھ کے جب اس کے اوپر لاگ ان جب آپ اس ویب پیج کے اوپر جب آپ آئیں گے تو یہ میرا مین پیج آپ کو پہلے نظر آئے گا۔ تو اس مین پیج پہ یہ دائیں طرف میری کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے، تو میں نے تو اپنا فون نمبر بھی اس پہ ڈالا ہوا ہے، کیونکہ البتہ ہاں یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس فون نمبر پہ مجھے کال نہ کریں، آپ اس کو ایز اے واٹس ایپ نمبر یوز کر سکتے ہیں،
آپ مجھے سے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ کو واٹس ایپ کا رپلائی دے دوں گا۔ اگر آپ کو کوئی ضروری بات شیئر کرنی ہے، آپ کو کوئی مجھ سے کوئی کسی بھی طرح کا مشورہ چاہیے، تو وہ آپ مجھے ایک ڈائریکٹ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ ویسے میں یہ انکریج کروں گا کہ جو میرا کانٹیکٹ ہے، میں جو کانٹیکٹ کا فارم ہے، آپ اس فارم سے مجھے رابطہ کریں، کیونکہ وہ میرے پاس پھر ایک الگ سے کیٹیگری میں ایک فارم آ جاتا ہے، تو اس کو ذرا فالو اپ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں دائیں طرف ہم نے جو ہے وہ اس ویب سائٹ کی کیٹیگریز بھی ڈالی ہوئی ہیں کہ اس ویب سائٹ پہ کون کون سی کیٹیگریز میں کتنی کتنی پوسٹ ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ٹیلی کام کی کیٹیگری میں اس میں 30 پوسٹ ہیں، اور سوشل ایشوز کے اوپر ہیں، قرآن کے اوپر ہیں۔ تو اس میں پھر یہاں پہ میری لنکڈ ان پروفائل کو بھی جو ہے وہ میں نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ میری لنکڈ ان پروفائل دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں سے کلک کر کے اور آپ میری پھر ڈائریکٹ لنکڈ ان پروفائل میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی لنکڈ ان پہ لاگ ان ہونے کہے گا۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے میں نے ایک چھوٹی سی چیز اس میں تھوڑی سی رکھی ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک پکچر ڈالی ہے۔ یہ پکچر جو ہے وہ میں اس کے اوپر ہر کچھ دنوں کے بعد چینج کرتا رہوں گا، اور تھوڑا سا میں اس پکچر کی معلومات بھی دے دوں گا، تاکہ سائٹ جو ہے وہ چونکہ لرننگ سائٹ ہے، تو ایک بالکل ہی لرننگ بیک گراؤنڈ سے، یعنی مثلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر اس سائٹ پہ غلطی سے بھی اگر آ جائے تو وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی جائے۔ جیسا کہ اگر کوئی آدمی اس کے پروفائل طور پہ آتا ہے تو یہ ایک تصویر وہ دیکھتا ہے۔ ابھی تو میں نے یہ سائٹ جو کہ نئی بنائی ہے، میں اس کے اوپر آہستہ آہستہ اور تصویریں ڈالتا رہوں گا، تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ جی یہ کون سی جگہ ہے، اس جگہ کی تھوڑی سی معلومات ہے، اس کے اوپر ایک ویکیپیڈیا کا پیج بھی ہے۔ یہ ایک پاس ہے جو کہ 4000 سے زیادہ میٹر سے زیادہ بلند ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ۔ تو میں خود یہاں پہ کیا تھی تصویر جو ہے یہ میں نے ہی کھینچی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یعنی یہ تھوڑی سی لرننگ، پھر یہ تصویریں جو ہے نا میں فوٹوز آرکائیو پیج پہ ڈالتا رہوں گا، تاکہ جس بندے نے اگر یہ تصویر دفعہ یہاں پہ دیکھی ہے اور اس کو کسی وجہ سے تصویر کو دوبارہ دیکھنا ہے، تو وہ میرے آرکائیو میں جا کے وہاں سے یہ تصویر جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے پھر تھوڑی سی اپنی ڈسکرپشن دی ہے کہ جی ہم آخر چاہتے کیا ہیں۔ تو بیسیکلی اس پوری ویب سائٹ سے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مل بیٹھ کے ایک سیکھنے کا ایک ماحول بنائیں۔ یعنی مقصد اس ویب سائٹ کا یا مقصد میری جو یوٹیوب پر ویڈیوز ہیں، ان دونوں کا آخری مقصد یہ ہے کہ ہم مل کے کچھ سیکھ سکیں۔ مثلا مجھے کچھ چیزیں پتہ ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ کو بھی کچھ چیزیں پتہ ہوں گی، آپ بھی جواب میں، یا آپ کے اگر کوئی مسئلے ہیں، اگر آپ کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس چیز کو جو ہے وہ آپ کمنٹس کی صورت میں ڈال سکتے ہیں، یا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ میری اس ای میل کو ایک پوسٹ بنا کے سٹارٹ کر دیں، تو میں اس کو ایک پوسٹ بنا کے سٹارٹ کر دوں گا، اس کے بارے میں ایک ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کوئی ہر وہ چیز جس میں ہمیں کوئی بھی مشکل ہو رہی ہے اس کو ہم لرن کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک مل کے جب آدمی لرن کرتے ہیں تو لرن کرنے کی ویلیو جو ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، آج جو ہے وہ صبح سے کافی تیز بارش ہو رہی ہے، تو موسم بڑا اچھا ہوا ہے۔ مئی میں جو ہے وہ بالکل یہاں پہ بڑی اچھی ٹھنڈک ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس میں نے ہر اس کے نیچے اپنے بلاگس کا اور اپنی ویڈیوز کا ایک لنک بھی ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس مین پیج پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں اوپر میں نے یہاں پہ مینیو ڈالا ہوا ہے ایک، تو اس میں نے صرف مینیو میں 3 لنک صرف ڈالے ہیں، بہت زیادہ چیزیں میں نے اس میں نہیں رکھی ہیں۔ تو ایک جو ہے وہ لرننگ کا موڈیول ہے میرا، اس میں آپ قرآن، پاتھ لاس، مائکرو ویو پروپیگیشن، کلاؤڈ نیٹورک یا پروجیکٹ پروفیشنل، ابھی ان 4-5 موضوعات کو میں نے جو ہے وہ اپنا اس پہ میں نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے، اور مستقبل میں اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کروں گا۔ تو جیسا کہ قرآن پہ میں نے ابھی تک
ایک جو ہے وہ پرامتر کمیونیکیشن کے اوپر میں نے ایک پوسٹ بنائی تھی، اور اس پوسٹ پہ بھی مجھے کافی اچھا جو ہے وہ فیڈ بیک ملا تھا لوگوں سے. اچھا، یہ یہاں پہ غلط پیج اس کا ایڈ ہوا ہے. اچھا، میں نے اسی لیے جو ہے وہ والنٹیئرز سے ریکویسٹ کی تھی کچھ لوگوں سے کہ آپ اس پیج کو اگر والنٹیئر کریں اور اس پیج کے اوپر جو چیزیں نہیں ہیں، جو چیزیں صحیح نہیں ہیں، وہ چیزیں مجھے بتائیں. تو اس سے مجھے کوئی بہت اچھا فیڈ بیک ویسے ابھی تک ملا نہیں. کچھ والنٹیئر میرے پاس آئے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں. تو آپ میں سے جو لوگ سن رہے ہیں، کچھ لوگ اگر والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ میری ویب سائٹ پہ آئیں، ویب سائٹ کو دیکھیں، لنکس کلک کریں، پھر وہ چیزیں دیکھیں اور مجھے فیڈ بیک دیں. جیسا کہ ابھی میں نے دیکھا کہ یہ لنک نہیں چل رہا ہے، وہ تو میں اس کو ابھی تھوڑی دیر میں جب میں ویڈیو بند کروں گا تو میں اس کو فوراً ٹھیک کر دوں گا، یہ لنک چل پڑے گا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویب سائٹ بنانا، پھر اس کو ساتھ ساتھ اس کے بعد اگر یوزر ٹیسٹنگ ہوتی رہے تو وہ بڑی فائدہ مند ہو جاتی ہے. اچھا، یہ میرا پاتھ لاس کے اوپر میرا پیج ہے. ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر بیسک پاتھ لاس ٹریننگ کے میں نے کوئی 17 پوسٹ اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں. کیونکہ جو لوگ میری یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے تھے تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی عام طور پہ جو نئے کیونکہ یہ جو ابھی ویڈیوز ہیں یہ زیادہ تر ایک نئے بندے کے لیے ہیں. یہ ایک ایکسپیرینس بندے کے لیے اس میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں. میں اب بہت جلدی لیکن اس میں اب ایڈوانس جو ٹاپکس ہیں وہ بس اب ایڈ کرنا شروع کر دوں گا، کیونکہ پہلے میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں ایک اسٹارٹ اپ بنا دوں، ایک فاؤنڈیشن بنا دوں. کسی نے اگر پاتھ لاس لرن کرنا ہے، بیسک پاتھ لاس لرن کرنا ہے، کیونکہ جو میری سب سے زیادہ موٹیویشن تھی اس کی، وہ اسٹارٹ اس چیز سے ہوئی تھی جب میں نے دیکھا تھا کہ لوگ انڈسٹری میں بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو کچھ باتیں پتہ ہیں وہ لوگ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب طرح کی ہائڈنگ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار کہ یہ تو ایک نالج ہے، یہ نالج کسی کی میراث نہیں ہے، نالج تو سب کے لیے ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ چیزیں پتہ ہیں، تو اگر لوگ یہ چیزیں نہیں بتاتے تو ہم بھی چیزیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس طریقے سے آپ پاتھ لاس کو چلا سکتے ہیں. تو جب میں نے اپنی ویڈیوز ڈالنی شروع کی تھی، مجھے ایک سوال بہت زیادہ آتا تھا کہ جی آپ یہ ویڈیو تو میں دیکھی ہے لیکن مجھے ابھی تک پورا پروسیس سمجھ میں نہیں آیا. تو یہاں پہ یہ ساری بیسک ویڈیوز ہیں. ان ویڈیوز کو اگر ان پوسٹ کو پہلے تو میں یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتا تھا، پھر بعد میں جب میں نے پوسٹ بنائی تو میں نے اس میں وہ سارے اسٹیپس جو ہیں وہ لکھ بھی دیے، اس کی تصویریں بھی. جیسے میں کوئی پوسٹ اگر دیکھ لیتے ہیں، جیسے فرض کر لیں یہ کنفیگر GIS ہے، تو اس پوسٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی شروع کیا ہے کہ جی آپ نے اگر GIS کنفیگر کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے پروجیکشن کیٹیگری میں جائیں گے، وہاں پہ آپ یہ چیزیں کریں گے. ڈیجیٹل ایلیویشن ماڈل میں جائیں گے. پھر یہاں میں نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ یہاں تک آتے ہیں تو آپ کا کام ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں سے، یعنی اس طرح سے میں نے بیچ بیچ میں اور معلومات بھی دی ہیں کہ جی آپ کس طرح سے یعنی جاتے ہیں تو کہاں پہ آپ کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ختم ہو جاتی ہے اور ایک اسپیشلائز ریکوائرمنٹ شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کلسٹر ڈیٹا بھی ڈال سکتے ہیں، آپ بیک ڈراپ امیجری ڈال سکتے ہیں، ویکٹر ڈیٹا ڈال سکتے ہیں، پھر آپ اس فائل کو سیو کریں. پھر میری ویڈیوز جو تھیں وہ میں نے ان کے لنکس یہاں پہ ڈال دیے. یہ ویڈیوز کافی پرانی ہیں، 3-4 سال پرانی ہیں، تو میں اس میں اب نئی ویڈیوز بنا کے انشاءاللہ کچھ دنوں بعد میں ان ویڈیوز میں نئی ویڈیوز بنا کے ایڈ کروں گا، تاکہ میں اس کو تھوڑا سا، کیونکہ جب میں نے یوٹیوب پیج ڈالی تھی اس وقت میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں اس کی پوسٹ بھی بناؤں گا. تو اب میں اس پوسٹ کے حساب سے ذرا نئی ویڈیو بنا کے، کیونکہ آپ کو بعض وقت لگے گا کہ ایک ویڈیو میں اور پوسٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ 3 سال پہلے بنائی گئی تھی، پوسٹ جو ہے وہ ابھی اسی مہینے میں لکھی گئی ہے. تو آپ لیکن اس سے ایک عام آدمی جو ہے وہ لرن کرتی ہے. اس میں سب سے پہلا جو میرا لنک ہے نا، یہ پہلا والا،
اب اس میں نے یہ کیا ہے کہ اس میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پاتھ لاس میں ایک لنک بنانے کا طریقہ بالکل زیرو سے، یعنی آپ یہاں پہ آپ اسٹیپ 1 میں آپ پاتھ لاس کو اسٹارٹ کریں گے، یعنی بالکل آپ پاتھ لاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پھر اسٹیپ 2 میں کیا کرنا ہے، جب یہ کنفیگر کرنا ہے، سائٹس امپورٹ کرنی ہے، سائٹس کے لنکس بنانے ہیں، پروفائل جنریٹ کرنی ہے. پھر بیچ میں نے کچھ تھوڑی بہت معلومات بھی دی ہیں، جہاں پہ معلومات اتنی ضروری نہیں ہے. جیسے میں نے بعض جگہوں پہ، جیسے یہاں پہ میں نے یہ ٹرانزیشن انالیسس ہے، جس میں آپ ایک لنک کو تقریباً سمجھیں کہ سارا ڈیٹا آپ یہاں پہ دیتے ہیں. تو یہاں میں نے یہ بھی ساتھ بتا دیا ہے کہ اس وقت آپ آئی ٹی ریکمنڈیشن جو ہے، رین پریڈکشن وغیرہ، اس کو آپ ڈیفالٹ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ ایک نئے یوزر ہیں تو آپ کے لیے ابھی تو آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی نہیں کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں. تو جب میں کچھ دنوں میں جو ٹیکنیکل اس کی ڈیٹیل ہے، جو ٹیکنیکل پوسٹ ہے، وہ اب میں بنا رہا ہوں، وہ میں ایسے ایسے جو ہے وہ اپلوڈ کرتا جاؤں گا. جب آپ اس میں سے ان چیزوں کے پیچھے جو ٹیکنیکل باتیں ہیں جب آپ لرن کر لیں گے، تو پھر آپ اس کو اور پراپر کنفیگر کر سکتے ہیں. پھر آپ کو بچوں کا کو پتہ ہوگا کہ رین پریڈکشن ماڈلز کس قسم کے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ان میں کن ویلیوز کو ہم چینج کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ابھی میں نے جیسے آپ لکھتے کہ آپ تو ڈیفالٹ چھوڑ سکتے ہیں، ڈیفالٹ میں بھی آپ کو ایک طرح کا سلوشن بہرحال مل جاتا ہے. اور یہاں پہ نے بتا دیا کہ جی آپ اگر آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا مین سارا کام یعنی ہو گیا. اس کے بعد ملٹی پاتھ چیک کرنا ہے، پھر انٹرفیرنس ہے، پھر رپورٹس جنریٹ کیسے ہوتی ہیں. تو اس طرح سے میں نے اس ایک پیج میں یہ جو میری ساری پوسٹ تھیں، میں نے ان ساری پوسٹ کو بھی اس کے اندر ریفر کیا ہوا ہے. تو جو عام طور پہ لوگوں کا ایک سوال ہوتا تھا کہ جی وہ ہم نے آپ کی ویڈیو تو دیکھ لی، لیکن ہمیں ابھی تک پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ویڈیو کہاں پہ جا کے فٹ ہوتی ہے. تو اس کو میں نے آسان کرنے کے لیے یہ ایک پوسٹ بنا دی ہے. اس پوسٹ سے آپ، اگر آپ کو پاتھ لاس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، آپ پاتھ لاس بالکل نئے ہیں، ہاں بس اس لیے ضروری یہ ہے کہ پاتھ لاس کا سافٹ ویئر آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو سافٹ ویئر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس پوسٹ کو دیکھ کے، اور آپ اس پوسٹ میں نے سارے اپنے باقی پوسٹ کے ریفرنس اس میں ڈالے ہوئے ہیں کہ جی اگر آپ نے جی آئی ایس کنفیگر کرنا ہے اسٹیپ 2 میں، تو جی ایس کنفیگر کرنے کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو پھر یہاں سے ملے گی. تو آپ یہاں پہ آ جائیں تو آپ اس کو کھول لیں، یہاں سے جی آئی ایس والی پوسٹ کھول لیں گے، آپ یہاں سے جی ایس کنفیگر کر لیں، پھر واپس اس میں آ جائیں، پھر اگلے اسٹیپ پہ چلے جائیں. اگلے اسٹیپ کا لنک بھی اس کے اندر دیا ہوا ہے. تو اس طرح سے میں نے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پورا پروسیجر جو ہے وہ اس کے اندر ڈیفائن کیا ہے. تو امید ہے کہ اس سے جو لوگ پاتھ لاس سیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. اسی طرح پاتھ لاس کی طرح جو ہے وہ مائکروویو پروپیگیشن، ابھی تو یہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے، اس میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہت جلدی انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اینڈ تک آپ کو اس میں کافی ساری چیزیں مل جائیں گی، کیونکہ میں اب اس کے اوپر کام کرنا میں نے شروع کر دیا ہے. تو مائکرو پروپیگیشن میں آپ کو جس چیز کا بھی میں ڈیٹیل بتاؤں گا، جیسے فرض کر لیں کہ اگر میں رین پریڈکشن کے اوپر ایک پوسٹ ڈالتا ہوں تو میں اس میں آپ کو ایک ریفرنس ڈال دوں گا کہ یہ جو رین پریڈکشن ہے نا، یہ میری جو پاتھ لاس کی جو ویڈیوز ہیں اس میں یہ فلاں جگہ پہ، اس جگہ پہ یہ یوز ہوتی ہے، تاکہ ایک کنیکشن آپ کا بن جائے کہ پاتھ لاس اور پھر جو اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے، تو یہ دونوں آپس میں لنک ہو جائیں گے. پاتھ لاس میں اس طرف کی لنک بنا دوں گا تاکہ ایک بندہ اگر کچھ صحیح معنوں میں سیکھنا چاہتا ہے تو وہ صحیح طرح سے بیٹھ کے سیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کلاؤڈ نیٹ ورک کے اوپر میں نے ایک پوسٹ بنائی تھی، تو وہ ایک پوسٹ میں نے یہاں پہ ابھی ڈالی ہوئی ہے، اور پوسٹ جب میں بناؤں گا تو میں اس کو بھی اس پہ ڈال دوں گا. پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل پہ ابھی میری یہاں پہ پوسٹ کوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اپنا یوٹیوب چینل بھی ابھی دکھا دیتا ہوں. یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کی میں نے ایک یہاں پہ لنک بھی ڈالا ہوا ہے. تو اس چینل میں اگر آپ دیکھیں، اگر ہم اس چینل میں چلے جاتے ہیں
یہ آ گئی، یہ پروجیکٹ مینجمنٹ آ گئی. ٹھیک ہے، تو میرے چینل پہ یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی اس کے اوپر 15 ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں پی ایم پی کا انٹروڈکشن ہے، پھر پی ایم آئی کیا ہوتی ہے، پلاننگ کیا ہے، پھر پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہے. اچھا، میں نے انگلش میں اور اردو دونوں میں ڈالی ہوئی ہیں. ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل پروجیکٹ مینجمنٹ ایگزامپل، اس کے لیسن لرن وغیرہ میں نے ڈالے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس میں پی ایم پی کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز میں تو میرا تھوڑا سا میٹیریل جو ہے وہ موجود ہے، اس کو میں نے ابھی یہاں پہ نہیں ایڈ کیا ہے پوسٹ کی صورت میں. تو یہ بھی انشاءاللہ جیسے ہی مجھے وقت ملتا ہے تو میں اس کے اوپر بھی کام کروں گا. یہاں پہ بھی میں آپ کو ان ویڈیوز کی کچھ پوسٹ بنا کے یہاں پہ ڈالوں گا، تاکہ جو لوگ پی ایم پی کی طرف انٹرسٹڈ ہیں وہ لوگ بھی میری اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا، لرن کے بعد یہ میرا ایک سمجھیں کہ یہ میرا ایک وہ ہے فیوچر پلان ہے. یعنی کہ میں اصل میں اس ویب سائٹ کے ذریعے یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ انڈسٹری میں بیٹھے ہیں یا جو لوگ اکیڈیمیا میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو، کیونکہ بعض اوقات میں خود اس سے بہت وقت گزر چکا ہوں کہ کبھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی ایک پرابلم آپ کو آئی ہوتی ہے مثلا، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی سے اس پرابلم کو ایک بڑے ویگ انداز میں، بڑے اوپر سے آپ ڈسکس کر لیں، آپ کسی سے کوئی تھوڑا سا آئیڈیا لے لیں. اور آپ کو ہمیں مارکیٹ میں اتنے سارے لوگ ایسے نہیں ملتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، جو کہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میں چونکہ کافی لمبا وقت جو ہے وہ کافی چیزوں میں کافی جگہ گزار چکا ہوں. مجھے اب تقریباً 22واں سال ہو گیا ہے ٹیلی کام انڈسٹری میں، پلاننگ، امپلیمنٹیشن، آپریشن، پھر اس میں نیٹورک آڈٹس. نیٹورک پلاننگ میں نے خیر بہت زیادہ کام کیا ہے، اور پروجیکٹ مینجمنٹ میں بہت زیادہ کام کیا ہے. اور ٹریننگز تو میں اس یوٹیوب چینل کے ذریعے جو ہے وہ کافی عرصے سے یعنی ٹریننگز دے رہا ہوں. تو اگر آپ کو کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کسی بھی وقت کوئی بھی فیڈ بیک، کسی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ سے کوئی تھوڑی سی رائے، ایک کینڈیڈیٹ قسم کی فیڈ بیک ہے، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کام آپ کہاں سے شروع کریں، اس کے لیے آپ کہاں سے کیا حاصل کریں، تو آپ مجھے ایک چھوٹی سی ای میل میسج کر سکتے ہیں. یہ جو کنسلٹنسی ہے یہ بالکل فری آف چارج ہے. اور یعنی اس میں یہ بھی پھر ساتھ ویسے تھوڑا سا بتا دوں کہ یعنی آپ یہ بالکل چونکہ فری آف چارج ہے تو یہ اس کا کوئی ایس ایل اے بھی نہیں ہے. یعنی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں اور پھر آپ کہیں کہ جی وہ مجھے 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کا سلوشن چاہیے ٹائپ کی چیز. تو یہ صرف ایک برادرانہ مدد کی طرح کی چیز ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں چونکہ میرے پاس کچھ نالج ہے کچھ چیزوں کا اور میں وہ نالج شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اگر آپ چاہیں گے تو ہم پھر اس طرح بھی کر سکتے ہیں. ابھی تک تو مجھے اس پہ اتنا اچھا رسپانس نہیں آ رہا ہے مثلا، لیکن ابھی اس کو شروع ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ ٹیک آف کرنے میں بہت زیادہ وقت لیتی ہیں. میرا اس سے جو اصل مقصد یہ ہے کہ اس پہ جو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ سارے لوگ مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں. مثلا آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وہ مسئلہ مجھے لکھیں، میں اس کو ایک پوسٹ کی صورت میں اس پہ ڈال دوں. تو جو لوگ اس چیز کے بارے میں نالج رکھتے ہیں وہ لوگ اپنی نالج شیئر کریں، وہ لوگ اس کے بارے میں بتائیں کہ ہاں جی یہ مسئلہ ہے، اس کو اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. تو یعنی یہ کنسلٹنسی بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ مجھ سے کنسلٹنسی لے رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے کنسلٹنسی نہ لیں، آپ میری کسی پوسٹ پہ آپ کسی کو کنسلٹ کرتے ہیں، مثلا آپ کسی کو اپنی طرف سے ایک سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو مقصد اس پوری ویب سائٹ اور اس ویڈیوز یوٹیوب چینل بنانے کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سیکھیں. یعنی جب آدمی مل کے سیکھتا ہے تو وہ
زیادہ بہتر سیکھتا ہے اور وہ آگے بھی بڑھتا ہے۔ تو جو میری ویسے جو یہ کنسلٹنسی والا جو کام ہے اس کو میں نے ایک برینز ورک کا نام بھی دیا تھا اسی وجہ سے۔ اگر آپ میرا یہ لوگو دیکھیں، یہ لوگو یہاں پہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، تو یہ جو میرا لوگو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ کچھ برینز ہیں جو کہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے سے مل کے، تو جو برینز ورک جو میرا آئیڈیا ہے اس کا مین آئیڈیا بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سیکھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کچھ لرن کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یعنی ہم میں سے ہر آدمی اکیلا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اس کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو برینز ورک کا جو مقصد ہے کہ وہ کہ ہم ایک ایسی فضا پیدا کریں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ مل کے سیکھیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہ کانٹیکٹ اس میں میرا کانٹیکٹ کا فارم ہے۔ زیادہ میں یہی چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ اس فارم کو استعمال کریں، کیونکہ یہ فارم پھر ایک جگہ پہ سیو ہو جاتا ہے، اور ایک اس میں نے ڈفرینٹ ٹائپ آف فیڈ بیک کی بیس پہ اس میں نے کچھ آپشنز بنائے ہوئے ہیں کہ مثلا اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے اس آپشن کے ساتھ ایک میسج کریں، میں آپ کو کوئی ٹائم بتا دوں گا کہ اس ٹائم پہ آپ کال کر سکتے ہیں، آپ جنرل فیڈ بیک دیں۔ اسی طرح سے اگر آپ میں نے ایک والنٹیئرنگ کا بھی ایک پوائنٹ کھولا تھا، مجھے کافی لوگوں کا اس پہ بہت اچھا رسپانس مجھے بہت اچھا آیا، اور مجھ سے بہت زیادہ لوگوں نے والنٹیئرنگ کے لیے حامی بھری، لیکن وہ ہر آدمی چونکہ اپنے اس میں بہت زیادہ مشغول رہتا ہے، تو مجھے ابھی تک اس کا کوئی اچھا فائدہ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ جیسے کہ آپ اس ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ میں جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک لنک جو ہے وہ نہیں چل رہا تھا، تو اس طرح سے کوئی بھی اس ویب سائٹ میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو اس چیز کو ٹھیک کر لوں اس ویب سائٹ میں، کیونکہ میں اس ویب سائٹ کو بہت تیزی سے بنا رہا ہوں تو اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسکپ ہو سکتی ہیں۔ تو اس کو اگر کچھ لوگ والنٹیئر کے طور پہ اگر تھوڑا سا مجھے جوائن کر لیں اور وہ مجھے اس ویب سائٹ کے بارے میں فیڈ بیک دیتے رہیں تو وہ بھی میرے لیے ایک بہت اچھی فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا اس میں میں نے ایک اپنا پرائیویسی کا پیج بھی ڈالا ہوا ہے، اس میں نے آپ کو تھوڑا سا یعنی یہ ایک جنرل پیج ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا پرائیویسی کے پیج جو ہیں وہ سب لوگ ڈالتے ہیں کہ جی ہم اس میں آپ کو کون کون سا ڈیٹا جو ہے وہ عام طور پہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور کوکیز ہم نے انیبلڈ کی ہوئی ہیں مثلا، لیکن جیسے ہم آپ کا کوئی ڈیٹا دنیا میں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے مجھے ویسے بھی میں نے آپ سے آپ کا نام اور ای میل ایڈریس ہی صرف اس میں مانگے، اور وہ بھی جو آپ پرووائڈ کریں گے وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا جائے گا۔ اچھا یہ ایک کریڈٹ کا پیج میں نے ڈالا ہے کہ جو والنٹیئر میرے ساتھ کام کریں گے میں پھر ان والنٹیئرس کی یہاں پہ ایک لسٹ ڈالوں گا کہ جی ٹھیک ہے ان لوگوں نے اس پروجیکٹ میں جو ہے وہ میری مدد کی ہے۔ پھر جو میں پکچر آرکائیو کو ذکر کر رہا تھا، جو میری مین پیج کے اوپر جو تصویر ہے وہ تصویر میں پھر یہاں پہ شفٹ کر دوں گا۔ یہ جو لوگ اگر اس پیج کو شروع سے دیکھ رہے ہیں تو میں نے پہلے یہ تصویر اس میں رکھی تھی، اس کی میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل ڈالی تھی، اب میں نے تصویر چینج کر دی ہے۔ اس طرح سے جب میں نئی تصویر ڈالوں گا تو پرانی تصویر جو ہے وہ اس کے اوپر ایڈ ہوتی جائے گی، تو یہ ایک آرکائیو بن جائے گی جس میں میری تمام مین پکچرز اس کے اندر آ جائیں گی، اور میری تمام پوسٹ جو ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میری پوسٹ کا لنک ہے، یہ میری تقریباً 31-32 پوسٹ ہو گئی ہیں، تو وہ آپ سارے ایک ایک کر کے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی خاص آپشنز سرچ کرنا چاہیں، جیسے اگر آپ میری پوسٹ میں دیکھنا چاہیں کہ جی کلاؤڈ ریلیٹڈ پوسٹ ابھی تک کتنی ہے تو آپ اس طرح سے سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میری کوئی 6 پوسٹ ہیں۔ اچھا چونکہ کلاؤڈ
کا ذکر جو ہے وہ ان دونوں میں بھی آ گیا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس رین ہوتی ہے تو اس میں کلاؤڈ بھی ہوتا ہے. تو ڈیزائن جب آپ لنک کرتے ہیں تو اس میں کلاؤڈ بھی آ جاتا ہے. تو یہ 2 پوسٹ تھوڑی سی ایکسٹرا اس میں آ گئی ہیں بہرحال، لیکن میری کلاؤڈ نیٹ ورک کے اوپر یہ 4 پوسٹ جو ہیں یہ موجود ہیں. اس طرح سے آپ کسی خاص ٹاپک کے اوپر اگر سرچ کرنا چاہتے ہیں، جیسے اگر آپ پاتھ لاس کی پوسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ میری وہ پوسٹ ہے جو کہ پاتھ لاس سے متعلق ہیں. یہ تقریباً 10 پوسٹ یہاں پہ ہیں، اور تو خیر ان پوسٹ میں جو ہے وہ پاتھ لاس جو ہے وہ مینشن ہوا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ میرا جو یہ ایک پروجیکٹ ہے telecomlearner.com کے ذریعے اور میری ویڈیوز کے ذریعے، تو اس میں اگر آپ کسی بھی طرح سے میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ میرا ساتھ بھی دے سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کو خود اپنی لرننگ کے لیے یوز کریں. آپ کو اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے میری ویڈیو پہ کمنٹ کریں، یا میری پوسٹ پہ کمنٹ کریں، یا مجھے ڈائریکٹ ای میل کر کے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے، اور ویڈیوز بھی میری دیکھتے رہیں، اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ میرے پاس ابھی تک جو ہے وہ سبسکرائبر بہت کم ہیں، جو کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں، میں اگر اپنا یوٹیوب کا پیج کھولتا ہوں تو ابھی تک جو ہے وہ 487 سبسکرائبر ہیں. کیونکہ جو مقصد ہے اس پیج اور اس ویڈیو چینل کا کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ، یعنی ایک سیکھنے کے عمل کو آگے لے کے چلیں. تو آپ اس میں سبسکرائب کریں گے، اس کے اوپر اگر لوگوں کی تعداد بڑھے گی تو پھر یہ ہوگا کہ اگر ہم کوئی چیز اس پہ ڈسکس کریں گے تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ان پٹ بھی ملے گی. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوسٹ کو پڑھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ پھر اگلی کسی پوسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.